السلام علیکم السلام علیکم آپ کا میزبان دیدار جوکیو. دیکھیں، پاکستان میں پراپرٹی کا بزنس گزشتہ 6 سال سے جمود کا شکار ہے. اس بزنس کو جمود کا شکار بنانے میں اہم کردار حکومت کی وہ پالیسیز ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ایک سروے کیے یہاں کے پراپرٹی کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے والے یا پراپرٹی کے شعبے میں کام کرنے والے یا پراپرٹی خرید کرنے والے لوگوں پر مسلط کی گئی ہیں. دیکھا جائے تو حکومت وقت جو ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے بہت سے کام کرتی ہے. اس کے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں جو اخراجات کا موازنہ ہے وہ مختلف ممالک کی کرنسی کے بڑھنے اور کم ہونے کی شرح پہ کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان بہت سے ان مراحل سے کٹن مراحل سے گزرا ہے کہ اگر اس کی جگہ پر کوئی اور ملک ہوتا تو ڈیفالٹ کر جاتا، خلاش ہو جاتا، اس کی معیشت بیٹھ جاتی. لیکن ہمارے وطن عزیز کے حکمرانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، قرضہ لیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک سے کچھ لیتے ہیں تو پھر اس کو ریٹرن بھی کرنا پڑتا ہے. اس زمن میں پھر یہ ہوا کہ حکومت وقت نے اتنے کٹن فیصلے کیے اور صرف اس لیے کیا کہ ہمارے ملک کی معیشت اور ہمارا ملک ڈیفالٹ نہ کرے. اس لیے انہوں نے اتنے کٹن فیصلے کیے جس کی کوئی حد نہیں ہے. الحمدللہ وہ وقت جو ہم نے اتنا کٹن گزارا، ہماری ملکی معیشت نے، ہمارے پاکستان نے، جس پہ بیرونی مداخلتوں کے اتنے بڑے پریشر تھے، ان پریشرز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی معیشت کو سہارا دیتے ہوئے اب ہم لوگ ان کٹن مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ایک سمت کی طرف جانا شروع ہوئے. پراپرٹی کے بزنس کو واپس اس لیول پہ جو دنیا کے بہت سے ممالک میں چل رہا ہے، کامیابی سے چل رہا ہے، پاکستان میں کیسے شروع کیا جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت وقت کو عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا. دیکھیں، ٹیکس خوشی سے دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہم صرف ہنس سکتے ہیں کہ آپ ٹیکس بھی دیں اور اس کے بعد اوپر سے کھانچا بھی دیں تو تھوڑا سا ناجائزی ہوتی ہے. آپ بلیو کریں کہ حکومت کا ٹیکس اگر ہم پراپرٹی لیتے ہیں تو وہ تو مکمل کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اپنا کام پورا کرنے کے لیے جو ہمارا قانونی کام ہوتا ہے اس کے لیے جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، جس کی کوئی بھی قانونی حیثیت، کوئی بھی رسید نہیں ہوتی. ٹائم لیمٹ نہیں ہے. آپ کوئی ڈاکیومنٹ بنوانے جائیں پراپرٹی کا، اپنی پراپرٹی کو رجسٹر کروا لیں تو 1 سال پلس میں آپ کو واپس ڈاکیومنٹس ملتے ہیں. اور پھر اگر ان کو کہیں تھوڑا جلدی کرو تو کہتے ہیں ارجنٹ کروا لو، تو ارجنٹ بھی کروا لیں. اور اگر آپ تھوڑا سا ان کو اور بھی پریشر دیں تو کہتے ہیں موسٹ ارجنٹ کروا لو، پھر موسٹ ارجنٹ پہ چلے جاؤ. عجیب و غریب نظام ہے. ارجنٹ، موسٹ ارجنٹ، ریگولر. کیوں؟ جب آپ حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر اتنی طبقات میں اس چیز کو اتنے جو ہے وہ خانوں میں کیوں فٹ کر دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کھانے نکلنے چاہیے. لیگل کام کے لیے جو آپ سے اوپر کے پیسے لیے جا رہے ہیں اس کو بند ہونا چاہیے.
جب تک یہ سسٹم بہتر نہیں ہوگا، میں نے کہا نا، لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن خوشی سے نہیں، اس لیے بھی خوشی سے نہیں دیے جاتے، دے رہے کہ ان کو رستے بتائے جاتے ہیں کہ یار خامہ کا ٹیکس بھرا، ہمیں اتنے دے دو، جان چھڑا لو، تو پھر کوئی خوشی سے کیوں دے گا؟ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ٹیکس میں نے ہر حال میں دینا ہے، تو پھر آپ وہ ٹیکس خوشی سے دیں گے۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ کھانچا وانچا اوپر کا کوئی بھی پیسہ نہیں ہے، تو پھر آپ ٹیکس بھر کے، ٹیکس دے کے اپنے کام کو قانونی طریقے سے سر انجام دیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پراپرٹی کا شعبہ جمود کا جو شکار ہے اس میں حکومت کی ناقص پالیسی ہے، نہیں، ناقص پالیسیاں نہیں ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں، ان اخراجات کو کرنسی کی اتار چڑھاؤ کے موازنے میں دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن گراس لیول پہ جو کرپشن ہے، گراس لیول پہ جو پراپرٹی کی فیلڈ میں محکماتی طور پہ جو کرپشن ہو رہی ہے، اس کا سدباب ضروری ہے۔ جب تک پراپرٹی کی فیلڈ میں گراس لیول کے کرپشن کو نہیں روکا جائے گا اور اوپر سے فیصلے مسلط کیے جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کی فیلڈ جس کے جو 72 صنعتوں کی ماں کہلاتی ہے، وہ جمود کا شکار رہے گی، اور پھر ملکی معیشت کا جو پہیہ ہے، اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تیزی سے چل پڑے گا تو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آئیکن بٹن کو دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔